الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في قهر من نوركم خذ يدي ساهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو سب جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت، قابل صد احترام، ذی وقار برادران اسلام، میں نے قرآن کریم کے مختصر سورہ مبارکہ سورہ اخلاص آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے ترجمے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، قل اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے۔ کیا بتانا ہے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس میں سے کسی نے جنم لیا، نہ اس کی ماں، نہ اس کا باپ، نہ اس کی اولاد، نہ کوئی اس کا رشتہ دار۔ لم یلد ولم یولد، وہ اس کو کسی نے جنم نہیں دیا، نہ اس نے کسی میں سے جنم لیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ، اس کی کوئی کف نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ وہ سب سے یکتا ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے فضائل ہیں، حتیٰ کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک سورہ مبارکہ 1/3 قرآن ہے۔ اسی لیے عمومی طور پہ جب احسان ثواب کی محفل کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کر کے اس کا احسان ثواب کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 دفعہ پڑھیں تو 1/3 قرآن کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھیں تو یوں سمجھیں کہ 2/3 قرآن کا ثواب۔ جب 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 زمینیں، 7 آسمان، میرے نبی نے فرمایا ان کی بنیاد سورہ اخلاص ہے۔ میرے اللہ کے ان صفات کی وجہ سے کائنات ارض و سما قائم ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں، بہت مرتبہ، بہت مقام ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص میں ایک خالص توحید جس میں غیر کا شائبہ بھی نہیں، اس کا ذکر میرے اللہ نے سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ حاضرین ذی وقار، اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہم اللہ کے توفیق سے ہیں، تو ہم پہ عمومی طور پہ جو غیر سنی ہیں ان کی طرف سے یا کچھ ایسے ہمارے سادے مسلمان دوست ہیں ان کی طرف سے ہم پہ ایک الزام دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ہم جو سنی ہیں یہ معاذ اللہ شرک کرنے والے ہیں، یہ خدا کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں، اور معاذ اللہ ہمیں مشرک ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کا سب سے بڑی نجاست وہ کسی کا شرک میں مبتلا ہونا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی نجاست، غلاظت اور گندگی کیا ہے کہ کسی بندے کا مشرک ہو جانا۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے مرنے کے بعد۔ جب تک زندگی میں توبہ کر کے ایک اللہ کی عبادت اور یقین نہیں رکھے گا وہ شخص بخشا نہیں جا سکتا۔ تو یہ قرآن میں ہے، احادیث میں ہے۔ تو کیا معاذ اللہ اہل سنت جو 14 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں
اتنے اتنے بڑے علماء، اتنے بڑے فقیہ، تو کیا معاذ اللہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی جو میں عرض کر رہا ہوں؟ کیا ہمیں پتہ چل جائے، کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ میرا یہ عمل مجھے مار دے گا، مجھے گڑھے میں گرا دے گا، یہ جان لیوا ہے اور میں جل جاؤں گا، کیا کوئی اس گڑھے میں چھلانگ لگاتا ہے؟ جواب دیجیے، نہیں لگائے گا۔ اتنا تو اللہ نے عقل و شعور دیا کہ جان بوجھ کے کوئی شخص جلنے کے لیے تیار نہیں، کوئی شخص مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو کیا جو اتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں تو معاذ اللہ کیا ان کو اس بات کی سمجھ نہیں؟ وہ فقہاء، وہ محدثین، وہ علماء، وہ واعظین، وہ خطباء کہ جو الحمدللہ اللہ کا دین کو ماننے والے، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے، اس کا اعتراف کرنے والے، وہ سجدے کرنے والے، وہ رکوع کرنے والے، وہ جو ہیں وہ اللہ کی جو ہے وہ باتیں بتانے والے، وہ قرآن پڑھنے والے، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے، کیا لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی؟ وہ کہتے ہیں جی یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ سجدے بھی اللہ کو کرتے ہیں، آپ اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی کرتے ہیں، آپ لوگ مساجد میں بنا کے قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر وہ مشرک ہونے کا تانا کیوں؟ شرک کا جو ہے وہ پھر اعلان کیوں؟ کس بات پہ جو ہے وہ مشرک ہونے کا تانا دیا جاتا ہے؟ تو وہ دو تین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو معاذ اللہ اس لیے مشرک کہا جاتا ہے کہ آپ اولیاء کے درباروں پہ جاتے ہیں، آپ ولیوں کے درباروں پہ جاتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ اولیاء اللہ کو اور نبی کو جو ہے وہ آپ معاذ اللہ خدا کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ آپ قبروں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کچھ ایسی رسومات کرتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ میلاد مناتے ہیں، آپ جو ہے وہ جب نبی کا نام آتا ہے تو آپ چوم کے انگوٹھوں کو آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ یا رسول اللہ کی ندا دیتے ہیں، آپ ختم اور 40واں کرتے ہیں، آپ جو ہیں وہ اس طرح کے معمولات عرس کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے معاذ اللہ آپ مشرک ہیں۔ یہ تانا دیا جاتا ہے۔ کس لیے مشرک ہیں؟ آپ قبروں پہ جاتے ہیں، بلکہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں آپ قبروں کو پوجنے والے ہیں معاذ اللہ۔ جی آپ قبروں پہ جاتے ہیں اور قبروں کو پوجتے ہیں، آپ اولیاء اللہ کے درباروں پہ جاتے ہیں اور ان سے جو ہے آپ ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں معاذ اللہ، تو کہا جاتا ہے جی آپ 40واں ختم میلاد عرس کرواتے ہیں، اور احترام رسول میں، محبت رسول میں آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آپ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ۔ تو شاہ جی اس لیے آپ معاذ اللہ مشرک ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اللہ کے فضل و کرم سے شاید لوگوں کو دین کے دال کا بھی نہ پتا ہو جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اللہ کا دین سکھا دیا، جو ہمیں الحمدللہ رب العالمین ہمارے بزرگوں نے دین سکھایا ہے۔ ہم نے ہمارا دین ہم نے کسی سے جو ہے وہ ادھار نہیں لیا، ہمارا دین وہ ہے جو آج بھی اللہ کے قرآن میں محفوظ ہے، ہمارا دین وہ ہے جو آج بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا ہے، ہمارا دین وہ ہے جو ہمیں تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کے قدموں کی برکت سے ملا ہے، ہمارا دین وہ ہے جو عمر فاروق، عثمان غنی اور حیدر کرار کے جو ہے وہ کردار و سیرت سے ملا ہے، ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ حضرت طلحہ، زبیر، بلال و سلمان کی صورت میں ملا ہے، ہمیں ہمارا دین حسین ابن علی کی صورت میں ملا ہے، ہم نے دین داتا علی اجمیری کے پیغام سے سیکھا، ہم نے دین حضرت خواجہ جمیری کہ اس جو ہے وہ کردار سے سیکھا جو انہوں نے میرے نبی کے دین قرآن و سنت کے ذریعے سے ہم کو سکھایا، ہمارا دین بہاؤدین زکریا ملتانی کے ذریعے سے ہمیں ملا، ہمارا دین ہمیں امام احمد رضا بریلوی سے ملا، ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک نے دیا ہے، ہمارا دین وہ ہے جو الحمدللہ رب العالمین بر صغیر میں ہمیں مجدد الف ثانی کی کردار اور سیرت اور ان کی تعلیمات سے ملا۔ ہمارا دین الحمدللہ ایسا نہیں کہ ہم نے کسی اخبار کے ٹکڑے سے اپنا نظریہ اور دین بنایا ہے، ہمارا دین وہ ہے جو خدا کے پیغام وحی اور قرآن کی صورت میں نازل کیا جائے۔
تو ہمارے بزرگوں نے یہی دین سیکھا. اگر آپ کہیں کہ نہیں جی آپ نے اس کو متنازع بنا دیا, یو میک اٹ ڈسپیوٹڈ, کہ آپ نے جو ہے یہ جو آپ نے سیکھا ہے دین یہ اس طرح نہیں ہے, آپ جو ہے وہ عقیدہ توحید میں جو ہے وہ مکس اپ کر دیتے ہیں, آپ اشتراک کرتے ہیں, آپ اولیاء اللہ اور انبیاء کو معذرہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں. یاد رکھیے گا اہل سنت کا عقیدہ وہ نہیں جو آپ ہمیں بتاتے ہیں, اہل سنت کا عقیدہ وہ ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہمیں آپ سے عقیدے سننے کی اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی الزام دیتا ہے تو پہلے ہم سے پوچھو, اگر ہم قبر پہ جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں. ہاں ہم اس کا انکار نہیں کرتے, ہم جاتے ہیں قبروں پہ, مگر قبر پوجنے کے لیے نہیں جاتے, مگر جس کا پجاری وہ قبر والا ہوتا ہے اس خدا کے حکم کے تحت جاتے ہیں. ہم قبروں کی عبادت کرنے نہیں جاتے. اس کی بہتر کریں جی, اس کو بہتر کریں. ہم قبروں کی عبادت کرنے نہیں جاتے, ہم قبروں پہ سجدہ کرنے نہیں جاتے. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر ہم قبروں کے پجاری ہوتے نا تو پھر سب سے پہلے معاذ اللہ ہم نبی کی قبر کو پوجتے. مگر ہم میں برملا یہ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ہم نبی کی قبر کو کیا, ہم تو نبی کی ذات کو بھی نہیں پوجتے, ہم پوجتے ہیں تو مصطفیٰ کے خدا کو پوجتے ہیں. یہ جھوٹ ہے, یہ الزام ہے, یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے کہ جی سنی قبروں کے پجاری ہیں. بالکل ہم قبروں کے پجاری نہیں, نہ ہمیں کوئی قبروں کا پجاری کہے. ہم پجاری ہیں تو اس اللہ کے پجاری ہیں جس کو میرا مصطفیٰ بھی جس کی پوجا کرتا ہے. ہم اس اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے, ہم قبر کے پجاری نہیں, نہ ہمیں کوئی قبر کا پجاری کہے. ہاں ہم قبر پہ جاتے ہیں, کس لیے؟ ہم قبر پہ قبر والے کے درجات اور اس کی بخشش کی دعا کے لیے جاتے ہیں. اور اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ کا ولی ہے, پھر اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. ہم قبر والے سے دعا نہیں مانگتے, ہم قبر والے کے وسیلے سے دعا اپنے اللہ سے مانگتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے. دعا بمانی عبادت ہم کس سے مانگتے ہیں؟ جواب دیجئے, کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. ہم کسی سے اللہ کے سوا دعا نہیں مانگتے. دعا مانگتے ہیں تو کس سے؟ ذرا اونچا بولیے, کس سے؟ اللہ سے وحدہ لا شریک سے. اللہ کے ہم کسی سے دعا نہیں مانگتے. شاہ جی جو قبروں پہ آپ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں, ہم نے کہا بدبخت, ہم دعا اللہ سے مانگتے ہیں, وسیلہ اللہ کے ولی کا لیتے ہیں. ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ, یہ تیرا برگزیدہ بندہ, یہ تیرا اتباع کرنے والا, تیری اطاعت کرنے والا بندہ, یہ تیرا محبوب بندہ, یہ تیرا برگزیدہ مقرب بندہ ہے. الہی اس بندے کے صدقے ہم پہ رحم فرما دے. ہم تو یہ مانگتے ہیں, دعا تو اللہ سے مانگتے ہیں. شاہ جی آپ منہ قبر کی طرف کرتے ہیں, اوہ بندہ خدا منہ جس طرف بھی کرو, ہر طرف جدھر دیکھو تمہیں اللہ ہی نظر آئے گا. قبر دیکھنا نماز کے لیے تو ہمیں حکم ہے کہ کعبے کی طرف منہ کرو, مگر کبھی کسی نے کہا کہ دعا کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنا فرض ہے؟ بالکل نہیں. دعا تو جس طرف مرضی منہ ہو, تصور مانگنی صرف اللہ سے ہے. اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے, ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے اپنے فضل سے. اپنے, جواب دیجیے, اپنے فضل سے. ارے ہر چیز دور ہو سکتی ہے, میرے رب کی رحمت اپنے بندوں کے دور نہیں, اپنے بندوں کے قریب ہے. یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں جو اس کو پا لیتے ہیں, جو اپنے اللہ کے ہونے کا احساس رکھتے ہیں. کچھ ایسے بے حس ہیں جن کو نہیں پتا چلتا, مگر ہمارا تو عقیدہ یہ ہے اللہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کو کہیں باہر سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. وہ تو کہتے ہیں نا رب دے تیرے دل میں وسد ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں سے مانگو, جب بھی مانگو, جس طرح بھی مانگو, دعا اللہ سے مانگو, اور جدھر بھی منہ ہو اللہ تمہاری دعا کو سنتا بھی ہے, اللہ تمہیں جانتا بھی ہے, اللہ تمہیں دیکھتا بھی ہے, اور اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور قبول بھی فرماتا ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہم قبر والے سے دعا نہیں مانگتے. دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ وہ ہمارے قریب ہے.
نحنو اقرب کہندا کہندا وصل کیوں کرن لگ پے؟ اچھا نہیں، ایک دفعہ نا کر کے چھڈ دیو، پھر بار بار کرو گے تو کری تو صاحب نے سی وقار نحنو اقرب کہندا کہندا کوئی سونا ساڈے ویڑے آیا مل کے میرے نال آکو نحنو اقرب کوئی کہندا اچھی میرے نال آکو نحنو اقرب کوئی کہندا کہندا سونا ساڈے آیا حبل ورید دی سیج وچھا کے ساڈے اندر ڈیرا ساڈے اندر ڈیرا حبل ورید دی سیج وچھا کے مل کے میرے نالا تھوڑے حبل ورید اوے حبل ورید دی سیج وچھا کے اوے ساڈے اندر ڈیرا ساڈے اندر ڈیرا لا آیا فی انفسکم شمع جلا کے ساڈا لولو چمکار آیا آزم یار وسے وچ گھر دے اساں ایویں شور مچا آیا تینوں کسے ہور تھان تے جان دی لوڑ کوئی نہیں، تاریکیاں دے اندر ہوے پاویں اجالے تے روشنیاں ہون، پاویں مسجد ہوے پاویں کعبہ ہوے پاویں منبر ہوے پاویں بازار ہوے پاویں جڑا تیرا مشرق ول منہ ہوے مغرب ول منہ ہوے شمال و جنوب ہوے تو کھڑا ہوے یا بیٹھیا ہوے پاویں لیٹیا ہوے اللہ دی بارگاہ چ پاویں ہاتھ چک کے دعا مانگ پاویں نام ہی چک او علیم بذات الصدور او تیرے دل دیاں دھڑکناں بھی جان لیندا اے او تیرے دل دیاں دھڑکناں بھی جان لیندا اے نحنو اقرب کوئی کہندا کہندا اچھی میرے نال آکھو نحنو اقرب کہندا کوئی سونا ساڈے ویڑے ایک آواز نہیں بتانی صرف ہے بتانی تو سونا ساڈے ویڑے سونا ساڈے ویڑے آیا آیا سونا ساڈے ویڑے آیا
تو سامعین نے وقار عرض کرنا پیا میرا رب ذوالجلال ہاں اہل سنت والجماعت قبراں تے جاندے نے اسی انکار نہیں کردے لوکی جاندے نے ویکھو قبراں دے پجاری قبراں نو سجدے کرن والے عقیدہ یو نہیں جڑا تو دسے عقیدہ اہل سنت ہوے جڑا منبر تے بیٹھ کے اسی اہل سنت پہ دسنے آ الحمدللہ رب العالمین اسی کدی کسی قبر نو سجدہ نہیں کرتے اسی کدی اللہ تو معاف فرمائے کدی کسی قبر نو اسی قبر والے نو سجدہ نہیں کرتے اسی سجدہ کرنے آتے قبر والے دے خدا نو کرنے آ اسی دعا منگنے آتے اللہ کو لو منگنے آ مگر انہاں اللہ دے ولیاں دے وسیلے نال منگنے آ جا کے عرض کرنے آ اے رب العالمین اے تیرا برگزیدہ بندہ اے تیرا پیارا بندہ اے تیرا محبوب بندہ اے تیرا ولی ہے ساری زندگی تیرے دین تے پہرا دین والا ساری زندگی تیرا پیغام دین والا تیرے نبی تیرے نبی دی اطاعت اور اتباع کرن والا اے میرے رب العالمین اسی دے صدقے تیرے کول معافی منگنے آ میرے مولا تو سانو معاف کر دے تو اسی قبراں دے پجاری نہیں اسی قبراں دے زائر زائرین قبور اسی قبراں دی عبادت ہے نہ قبر کی عبادت نہ قبر والے کی عبادت ارے جس کی قبر ہو وہ عبادت کے لائق ہوتا ہی نہیں ہے جو کے زندگی آئے جس پہ موت آئے جو حیات و ممات کی جو ہے وہ پابندیوں کا محتاج ہو ہم اس کو الہ مانتے ہی نہیں ہم الہ اس کو مانتے ہیں جو سب کا خالق و مالک ہوتا ہے تو ہم قبر پہ جاتے ضرور ہیں مگر قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں عبادت کے لیے نہیں جاتے حاضرین ذی وقار یاد رکھیے گا لیکن یہ بھی میرے نبی نے فرمایا کہ زیارت کیوں کرنی ہے اس کے بہت سے فائدے اور مقاصد ہیں قبر کی زیارت اس لیے کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے تمہیں پتا ہو تمہارا اصل ٹھکانہ یہ قبر ہے اس کے لیے تیاری کرو قبر کی زیارت اس لیے کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جس کے والدین ماں یا باپ دنیا سے چلا جائے فوت ہو جائے وصال کر جائے فرمایا اگر تم اس کی قبر پہ جاؤ گے اللہ تیرے پچھلے ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ فائدہ ہمیں قبر والے قبر پہ جانے سے ملتا جہاں پہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے مزار ہوں وہ جگہ اللہ کی وہ اس جگہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا میرے رب ذوالجلال نے جو سورہ اسراء میں میرے رب نے فرمایا نا اپنے نبی سے یار یہ سرانہ نکال لیں یہ زیادہ اونچا ہے یہ نکال دے سرانہ تو سامعین ذی وقار اس کو نکال دے عرض یہ کر رہا ہوں ہے توجہ اللہ نے جو اپنے نبی کو سیر کروائی قرآن کریم گواہ ہے خالق ارض و زمانے کو میں سبحان الذی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ یہ اللہ کا قرآن اللہ کا قرآن تلاوت کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا پاک و ذات جنہیں اپنے نبی نو سیر کرائیے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فرمایا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر کرائیے یا رب العالمین اے سیر کیوں کرائیا فرمایا لنریہ من آیاتنا میں تے سیر کرائیے اپنے نبی نو اپنی نشانیاں بتانا یا اللہ کی نشانیاں بتائیاں فرمایا کدی میں نبی نو مدینہ شریف بتایا کدی میں اپنے حبیب نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کدی میں طور دی زیارت کروانا پیا یا رب العالمین اتھے کی ہے فرمایا بارکنا حولہ اے چواں پاسے رب نے برکتاں رکھیاں ہویاں نے قرآن آدھا پہ بارکنا اس کے ارد گرد برکتیں ہیں there are blessing around them چواں پاسے رب دی رحمتاں تے برکتاں
یا اللہ کدے؟ فرمایا جدی میں سیر کرائی ہے۔ یا اللہ وہ سیر کتھے؟ فرمایا کدی نبی دا شہر مدینہ، کدی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر، کدی فرمایا میں نبی نو سیر کرائی ہے دور دی جتھے اللہ دا کلام توریت نازل ہوئی، کدی میں سیر کرائی ہے جتھے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے۔ یہ خدا کی نشانیاں، یہ اللہ کی تے ہے کہ یہ بارکنا پتہ لگا۔ قرآن کہندا پیا جتھے اللہ دے برگزیدہ بندیاں دی نسبت ہوئے، انہاں دی ولادت ہوئے، اوتھے اللہ دا کلام آوے، اوتھے حضرت موسیٰ دی قبر ہوئے، فرمایا وہ ساری جگہ بارکنا حولہ، اوتھے اللہ دیاں خاص برکتاں تے رحمتاں۔ اوے ایویں نہیں اوے مسیتاں دنیا تے بڑیاں نے، مگر جیڑا مقام بیت اللہ تے مسجد نبوی دا نا، وہ مقام کسی اور مسجد مل سکتا ہی نہیں۔ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر، اور وہ دے حتیم کعبہ دے اندر کئی انبیاء دے مزارات ہیں۔ بیت اللہ شریف دے وچ حتیم کعبہ تھلے اللہ دے نبیاں دے مزار ہیں۔ مسجد نبی جتھے میرے نبی دا دربار ہے، مسجد اقصی جتھے کئی نبیاں دے تے قدم لگے ہوئے، تے جتھے انبیاء دے قدم ہون، انبیاء دے مزار ہون، بارکنا اوتھے اللہ دیاں برکتاں تو پتہ لگا جتھے اللہ دا گھر ہوئے، جتھے اللہ دے بندے ہون، وہ ساریاں اللہ دیاں برکتاں والی جگہ۔ تو اسی مزاراں تے جانے ہاں اے جے بیت اللہ چ برکتاں نے تے جتھے عبداللہ ہون، جتھے ولی اللہ ہون، تو اس مقام دا کی، اس تھان دا کی شان ہے جتھے حبیب اللہ ہون، جتھے میرے نبی دا بھی ڈیرا ہوئے۔ الحمدللہ سی قبراں تے جانے انکار نہیں کر دے، مگر جڑا جھوٹ بولیا جاندا جی قبراں تے پجاری، نا نا اسی قبراں تے پجاری نہیں، اسی قبراں دی عبادت نہیں کردے، اسی قبراں دی زیارت کرنے ہاں۔ عبادت تے زیارت وچ فرق ہے، اسی قبراں دی عبادت نہیں کردے، اسی قبراں دی زیارت کرنے ہاں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ جی کیوں جاندے ہو؟ میں کہتے اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں نازل ہوندیاں نے، جتھے میرے اللہ دے بندیاں دے قدم لگ جاون، جتھے جتھے اللہ دے برگزیدہ بندے، انہاں دے شہر بھی برکت والا، انہاں دا مزار بھی برکت والا، تے پھر سارے تو اونچا مقام اس شہر دا ہے جتھے میرے نبی دا دربار ہوئے، جتھے میرے نبی دے قدم لگے ہونا۔ رب شریف فتو صدقے او یا رب شریف تو صدقے جائیے، جتھے بکریاں یار نہیں بابا سے بلند میرے نال آکھو یا رب شریف، عرب شریف او جتھے بکریاں یار چران آیاں، او قدم قدم تے میں بوسے دیواں، او قدم قدم تے او جتھے تلیاں یار، او جتھے تلیاں یار، جتھے تلیاں یار یار نے لایا، او عرب شریف تو صدقے جائیے، او جتھے بکریاں یار، جتھے میرا نبی پھردے رہنے، جتھے میرے نبی دے قدم لگتے رہنے، جس علاقے جس راہ وچوں میرا نبی گزر گیا ہے، وہ راہ بھی برکتاں والا، وہ تھان بھی برکتاں والی، وہ جگہ بھی اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہے، جتھے اللہ دے برگزیدہ بندیاں دی نسبت ہوئے۔ وہ تھاواں، وہ راواں، وہ علاقے، وہ پنڈ، وہ شہر، اے سب دے سب اللہ دے برکتاں رحمتاں دا نزول والی جگہ۔ تو عرض کرنا پیا ہم قبروں پہ جاتے ہیں مگر عبادت نہیں، قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ہم قبر پہ جا کے دعا مانگتے ہیں، قبر والے سے دعا نہیں مانگتے، ہم دعا اللہ سے ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ صرف ہاتھ چک کے ویکھے نے سانو پوچھتے سے جی دعا مانگنے کی دے دو، تو صاحب ہاں انہا عقیدہ ساڈا ضرور ہے کہ جی دی قبر تے جانے ہاں
یہ عقیدہ ہے قبر والا سانو جاندا بھی ہے سانو پہچاندا بھی ہے ساڈے سلام دا اللہ دے فضل نال جواب بھی دیندا ہے اس عقیدے دے نال جاندے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں تسی دفن کر کے آندے ہو 40 قدماں تو مردہ تواڈے قدماں دی آواز بھی سندا ہے تے جیڑا 40 قدماں تو ہزاراں من مٹی دے تھلے تواڈے جُتیاں دے ٹرن دی آواز بھی سنے تے جدوں دی قبر دے اوتے کھلو کے آکھی السلام علیکم تو انہوں پتہ ہوندا ہے آن والا کون ہے اس عقیدے کے ساتھ ہم جاتے ہیں والدین دی قبر تے جانے ہیں تے ساڈے باپ نو پتہ ہے کہ میرا پتر آیا ہے ماں نو پتہ ہوندا ہے میرا پتر آیا ہے بلکہ یاد رکھیا جی تسی نیڑوں دی لنگ جاؤ نا اپنے باپ کی قبر میں منہ موڑ کے تے جویں دنیا تے ابو بیٹھے ہون تے تسی بغیر ملو سلام کو لنگ جاؤ تے کنا باپ جڑا تکلیف ہوئے گی یاد رکھنا جو تم کو جانتا ہے جسے تم جانتے ہو جو تمہیں جانتا ہے اگر اس کی قبر کے پاس سے گزرو اور تم اس کو سلام نہ کرو اس کی بخشش کی دعا نہ کرو یا نیک ہے تو اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو اگر دعا کے بغیر چلے جاؤ تو انج سمجھنا جو دنیا تو نہیں تسی منہ موڑیا تو پھر علام میں ملتے نے تو میرے اگوں لنگے تو سلام بھی نہیں لیا ہوندا کہ نہیں یار تو چنگا میرا بیلی میرے اگوں لنگیا مینوں ویکھیا بھی آ تو سلام بھی نہیں دیا اس سے زیادہ قبر والا جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے ارے دنیا کے آگے تو میں بڑیاں سلامہ کرنے سے ابا جی سلام ہے امی جان سلام ہے یارہ سلام ہے چودھری صاحب سلام ہے پیر جی سلام ہے حضرت صاحب سلام ہے کہ ہن کولو لنگیا سلام بھی نہیں کیتا ان کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے لہٰذا جب بھی قبر کے پاس سے گزرے عام مسلمانوں کی قبر کے پاس سے گزرے تو کہیں السلام علیکم یا اہل القبور قبر والے تواڈے تے سلامتی ہوے اوکھا ویلا تواڈے تے آیا ہے کل نو ویلا ساڈے تے بھی آنا ہے انہوں سلام کر کے انہاں واسطے بخشش دی دعا کر کے گزرو تے اپنا ماں ہوے باپ ہوے مرشد ہوے پیر ہوے او دے کول لنگو تے منہ موڑ کے نہ لنگیا کرو اے سلام کر کے لنگیا کرو اللہ تواڈے تے اور رحمت کرے یہ بے اعتنائی ہے یہ بے وفائی میرے نبی نے اس حد تک فرمایا جڑا حج تے گیا اور وہ میری زیارت واسطے نہ آیا بعد از میرے نبی نے وصال فرمایا جو حج کے لیے آیا اور میرے زیارت کے لیے میری قبر کی زیارت کے لیے نہ آیا نبی فرماتے ہیں فقد جفانی انہیں میرے نال بے وفائی کی تھی وہ بے وفا ہے جو میرے نبی کے دربار پہ نہ جائے حاجت کہا تیرا حج ہی کوئی نہیں جے تم میرے نبی نو سلام نہیں نہ کیتا تو نبی دی بارگاہ چ حاضری دیتی تیرا قبول کا ہونا ہے قبولیت حج وے کعبے دا طواف کر کے پھر مصطفیٰ دے دربار ول جاوے میرے نبی دے دربار تے جاوے حاجیو یا حاجیو بچائی رکھے اسی جڑا ویلا آوے کلیاں نہ جائیے پانچ جماعت جائیے اللہ کرے ساڈی دعا چھیتی قبول ہوے اینجی اسی سارے جمعہ پڑھنا لے ایک دن ویلا آ جائے تو سارے ایتھے محفل میلاد ہوے شاہ جی اینے بیلی لا کے کتھے چلے ہو اسی آکھیا تانوں نہیں پتا اسی دربار خدیب الاسلام نبی دے غلام دے دربار تو آقا دے دربار ول چلے اینج دا ویلا اللہ کرے کدی آ جائے یا اللہ سے ارادہ کرنے تو ارادہ پورا فرما دے ایتھوں اینج حافظ باتوں نے ایڈے حاجی کدی گئے ہی نہ ہونے یا اللہ انج ہوے ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں ایتھے 8-7 گڈیاں بھریاں ہون پورا شہر ویندا ہوے اوے نبی دے غلام دے دربار تو اج آقا دے دربار ول چلے بیڑا محمد والا لیندا بیٹھا بیڑا محمد والا لیندا پیتاریاں بیڑا لیندا پیتاریاں بیڑا محمد والا پر اللہ دعا قبول کرے بیڑا محمد
کیتا یا اللہ تو پورا فرما دے۔ تو سامعین سی وقار قبراں تے جانا رب نے منع سانو نبی نے منع نہیں کیتا، مگر عبادت نہیں قبر دی زیارت واسطے۔ عبادت سی اللہ دی کرنے، عبادت ہے اللہ دی کرنے تو سامعین سی وقار عرض کرنا پیا اس وجہ تو سانو معاذ اللہ مشرک کرنے حاجی قبراں تے جاندے نے۔ میں کیا قبراں تے جان والا مشرک نہیں، قبراں تے جان والا بدعتی نہیں، قبر تے جانا میرے نبی دی سنت ہے۔ قبر تے جانا میرے نبی دی سنت، نبی دے صحابہ دی سنت۔ تو عرض کرنا پیا شرک نہیں، الحمدللہ سنی مشرک نہیں ہوندا۔ عرض کرنا پیا میرے نبی دے فرمان دے مطابق تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اسی قبراں تے بھی جانے ہاں۔ شاہ جی تسی معاذ اللہ مشرک میں کیا کیوں؟ شاہ جی جڑا کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ دیو میں کیا اسی کھڑے ہو کے نبی دی عبادت نہیں کردے، اسی نبی دی عزت احترام کرنے ہاں۔ عزت و احترام اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ اسی نبی دا نام چومنے تے عبادت نے، نبی دی عبادت نہیں، نبی دے نال محبت دا طریقہ ہے۔ تو عرض کرنا پیا تینوں تیری توحید ہوے جڑی تیرے مولویاں تیری دماغ وچ پائی ہے، ساڈی توحید ہوے جڑی سانو اللہ دے قرآن نے سکھائی ہے۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے کہ تہاڈا دل جو مرضی آکھو، جنوں دل کرے مشرک بنا دو، جنوں دل کرے کافر۔ نہ، کافر و مشرک تیرے کہنے سے نہیں ہوتا، کافر و مشرک وہ ہے جو اللہ کے قرآن کے مطابق کافر و مشرک، جنوں قرآن نہ کہ مولوی کو کنے اختیار دیتا ہے۔ قرآن فیصلہ کرے گا، نبی کے فرمان فیصلہ کرے گا۔ تو سامعین ذی وقار میلاد منانا، عرس منانا، قبر تے جانا، اللہ کو دعا مانگنا، یہ شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے، عین توحید ہے۔ تو سامعین ذی وقار بلکہ میں سچی دساں تے سانو قبراں والیاں نہیں دسے اللہ دی توحید کی ہے، سانو قبراں والیاں نے دسے اللہ دی توحید کی ہے۔ ایک واقعہ، بعض بندے آج کل واقعات پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، نہ منن سانو کوئی حرج نہیں، مگر سانو اتنا پتہ ہے کہ برے صغیر دے اندر توحید دا پتہ نہ لگدا، رام تے رحیم دا فرق ہویا کہ حضرت سیدنا مجد الفسانی نے کرتے۔ مجد الفسانی اللہ کے متعین کردہ نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے بتایا اکبر بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہ دین وہ نہیں جو بادشاہ کے دربار سے حکم جاری ہو، دین وہ ہے جو بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کے قرآن میں آ۔ یہ ہے دین مصطفیٰ۔ انہوں کی پتہ ہوگی اگر آج اسی داتا لے جویری دی قبر تے جانے ہیں نا تے خدا سمجھ کے نہیں، خدا دا بندہ سمجھ کے جاتے ہیں، احد سمجھ کے نہیں، عبد الاحد سمجھ کے جاتے ہیں۔ تو برادران اسلام یاد رکھنا، اگر انہوں ورنہ انہوں تے سارے ملک دنیا دے گجر جیڑے نے لاہور دے وہ دودھ دے جا کے ہندو جادوگر نو دے سر، یہ تو داتا علی اجمیری آ گیا، انہاں کیا نہ جادوگر دے چڑھاوے نہ چڑھاؤ۔ سارے گجر اور گجر جدوں وابی ہو جائے نا میرے بڑا دکھ ہوندا ہے، صحیح گل ہے، جدوں گجر آکھے نا میں ولیاں دے دربار تے نہیں جانا تو میرے بڑا دکھ ہوندا ہے۔ میں نہ کدی اپنے پیو دادے ول ویکھیا تے تے کلمہ ہی داتا علی اجمیری پڑھایا، اج بھی 1100 سال ہو گئے نہیں، 18 19 20 سفر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوندا ہے، اس عرس دے اوتے اج بھی دودھ دی سبیل پورے ملک چ جدوں پانی والا دودھ لبدا ہے نا داتا دے عرس تے تانوں خالص دودھ لبدا ہے۔ کیوں کہ گجر آندے نے نہ اج نہیں پانی پانا، سارے گجر بھی نہیں، کچھ جڑے کئی بندے گجراں نہ روپ دھار لیا ہوا ہے، لیکن عرس کے موقع تے خالص دودھ لبدا ہے۔ کیوں؟ وہ کہندے نے بھائی انہاں دے ذریعے تے سانو ایمان ملیا ہے، کیونکہ گجر لے جاندے سن اپنی ولٹوئیاں تے بالٹیاں لے کے، دادا صاحب بیٹھے نے تے انہاں گجراں نے ریڑا جویا تے لے کے انہاں بالٹیاں بھر کے ولٹوئیاں لے کے برتن لے کے جان پہ داساں نو میں کدھر، انہاں کہا جناب وہ فلاں جادوگر ہے انہوں چڑھاوا چڑھانا پیندا ہے۔ آپ نے فرمایا کہدا؟ انہاں کہا جناب جے چڑھاوا نہ دئیے تے مجھاں دے تھڑاں جو دودھ نہیں نکلدا خون نکلدا ہے، انہیں جادو کیتا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جے اللہ دے ولی دے دربار تے دے جاؤ۔ انہاں کہا جناب
جناب وہ ساڈیاں مجھاں فرمان نے میں ضامن اللہ جانے تے میں جانا مینوں اللہ دی بارگاہ تو اذن ہی یہ ملیا کہ آج تو بعد ہندوؤں جادوگراں دے جیڑا تساں پنڈتاں کو نہیں جانا بلکہ اللہ دے ولیاں کو ہونا ہے تاکہ پتہ لگ جائے رب دی توحید اللہ دے ولیاں کو ملدی انہاں کیا بابا جی ویکھیا جے کہ مروانا دے آجے فرمایا بابا سچا ہوئے تو نہیں مرواندا جھوٹا ہوئے تو مروا چھڑ دے سچے بابے نہیں ہونا پاویں بابا علی اجویری ہوئے پاویں بابا معین الدین ہوئے پاویں بابا جڑا مہر علی ہوئے پاویں بابا جماعت علی ہوئے پاویں بابا جڑا مجد الفسانی ہوئے پاویں بابا احمد رضا بریلوی ہوئے پاویں بابا پیر شبیر حسین شاہ ہوئے بابے نہیں مرواندے ہاں کو جھوٹے نہ روپ تار لیں جیلی بن کے آ جائیں اسی جیلیاں کو اسی بھی نہیں جاندے اسی بھی سچے بابے انہوں نے کہا بابا جی دیکھیا جے فرمایا دے جا میں جانا تے اللہ جانے میں علی حجویری ہوں انہیں نہ گجران لاہور دے گجر سے انہوں نے کہا یہ تو بابا کم چنگا ہے پنڈا بھی مکہ کوئی نہ سارا تو دادا صاحب دے آپ نہیں نہ آپ تے اللہ دے ولی پیندے ہی نہیں نہ کھاندے نہیں یہ آج کل دے جھوٹے ولی نے جڑے کھا کے اتنے پہنچ گئے انہاں غریباں دا ہاتھ ہی کھا چھڑے بیڑا غرق کر چھڑے لوکی بھی سمجھ جڑا چوکھا موٹا بورے وڈا ولی ہے حالانکہ موٹا ہونا کوئی ولایت دی علامت نہیں ولایت دی علامت تے وہ اللہ دا برگزیدہ بندہ تے اتباع رسول کرتا ہو یہ موٹے چھوٹے کوئی ولی نہیں ہوندے جبے شبے بچھا کر دھوتی بندی ہوئے سادہ کپڑے پائے ہن پر ہوئے نبی دا غلام وہ اللہ دے ولی ہوندے نہیں آپ نے فرمایا رکھ جائے تھے میں جانا انہاں کہا جناب ساڑیاں مجھاں بمار ہوندیاں نے فرمایا نہیں ہون گیاں یہ بابے علی حجویری دی زبان وچوں نکلیا ہے سارے گجراں نے جڑا دودھ رکھیا گھر ٹر گئے سوچی پہ گیا پتہ نہیں بننا کی ہے وہ چٹ گزریا نا کہ دودھ چویا تو صحیح انہاں کہا بابا کم دے بابا کم دے ادھر ہندو ڈیکے پہ ہونے لنگر ہوندہ ہے تو میں پینا وہ جناب سویر تو لے کے شام کا کچھ نہ لپا نا کہ انہیں دادا صاحب دیکھ لگا پتہ لگا انہاں کہا آج چڑھاوا نہیں آیا انہاں کہا راج بابا پہ گیا بابے تیرا بیڑا غرق کر چھڑیا انہیں کہا اچھا میں بابے نے نبڑ لینا ادھوں دے بابیاں دے خلاف نہیں سارے نہیں سمجھے آتے جدوں دا انہاں دا لنگر بند ہویا نا تے بابیاں دا جاری ہویا ادھوں دے بابیاں دے خلاف ادھوں دے اندر بابیاں کو نہ جاؤ ازیاں نے چلیا تینوں کی پتا ہوئے سانوں تے دین ہی ہے نہ بابیاں کو لبے تو بابیاں من تے صحیح علی اجویری دے مزار تو بعد دے ڈھول وجدے تینوں وہ تے دستے نے جنہی بات سرکس لگی ہوتی تینوں وہ تے نظر ہوندی ہے پہ چلیا وہ بابے نہیں لوائی ہو حکومت نے لوائی ہے عمران خان پوچھ ٹھیکہ وقاف لیندہ ہے جو وقاف کرتا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہم ذمہ دار ہیں تو علی حجویری کی تعلیمات کے ذمہ دار ہیں آج کسی دربار کے ٹول بچے کڑیاں نچن سرکس ہوئے خسرے آن تو ناچ گانا ہوئے تو اس کے ذمہ دار علی حجویری نہیں اگر پاک پتن میں اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار حضرت بابا صاحب نہیں اس کے ذمہ دار یا موجودہ حکومتیں ہیں جڑے پیسے لیندے نے تے کلچر ہو جا پیش پھر آندے صوفی کلچر او فٹے ہوئے کہڑا صوفی کلچر نچنا کوئی صوفی کلچر نہیں گانے گانا کوئی صوفی کلچر نہیں لڑکیوں لڑکوں کا مخلوط اجتماع کوئی صوفی کلچر نہیں صوفی کلچر تو یہ ہے کہ اپنے آپ میں مٹ کر خدا کی بارگاہ میں جھک جا یہ ہے صوفی کلچر اللہ دا ذکر کر اللہ دے رسول تے درود و سلام پڑھ تینوں کشف المجوب نہیں نظر آئی او دے پڑھ صوفی کلچر کی ہے نریا کنجریاں ملا کے ناچ کے آ کے صوفی کلچر یہ تیرا صوفی ہونا ہے جمعہ دا عمران خان صوفی ہے یہ صوفی عمران خان دا کلچر ہے صوفی علی اجویری دا کلچر نہیں انہاں نواں صوفی بنا چھڑیا ہے ساڈے بھی بندے آندے جتھے ڈھول وجاندے صوفیانہ طریقہ نہ نچنا ٹپنا کوئی صوفیانہ طریقہ نہیں صوفیانہ طریقہ ہے کہ وضو کر سادے کپڑے پا زرق برق لباس لا تے لا کے رب دی بارگاہ جھک جا اپنے حال گم ہو جا تے اس رب دی تلاش کر چٹی
चादर ला सुट कुड़ी जे सही सूफी कल्चर वो चिट्टी चादर ला सुट कुड़ी ते पैन फकीरा पैन फकीरा लो होई चिट्टी चादर दाग हजारा ते लोई नु दाग उच्ची मेरे नाल कोई चिट्टी चादर ला सुट चिट्टी चादर ला सुट कुड़ी ते पैन फकीरा लो होई चिट्टी चादर दाग हजारा ते लोई नु सूफी कल्चर दी कंजरियां लैके सरक परक लिबास पा के भावें अल्लाह हुआ खन भावें जेड़ा को आखन तम मस्त कलंदर ना ना ए सूफियाना मिजाज नहीं ए ते कंजरा दा मिजाज है ए फहाशी ते रियानी वालियां दा मिजाज है ए झूठे सूफिया दा मिजाज है सच्चा सूफी अली अजमेरी है ए जिन्ने ढोल बजा के नचिया नहीं सच्चा सूफी होवे जेड़ा वुजू करके कुरान पढ़ के वजद विच आ गया है सच्चा सूफी जेड़ा कुरान पढ़े ते वजद आ जाए जेड़ा सर्दी उठे ते नबी ते दुरूदो सलाम पढ़े जेड़ा काबे वाल मुंह करके सजदे दे निशान ओदे मथियां तो नजर आवन जेड़ा दुनिया दे तमाशियां ते मेलियां तो दूर रहिंदा होवे इन्हां नवे सूफी कढ लैन पहला सूफी बाबे हुंदे ना सूफी बीबियां निकल आईयां हाँ हाँ और टीवी दे उत्ते यही होंदा नहीं मैं इमरान कहता जी मैं रूहानी पता नहीं स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी बनाने लगा कादी स्पिरिचुअल वो फवाद चौधरी जी का चेयरमैन होएगा शहबाज गिल जिन्हें लू हलाल नहीं दसदा ही कोई नहीं फिरदौस आशा कमान उत्थे मलंगनी होएगी फिर मोए हो जे सूफीज़म दा भी कितना सोहना सूफीज़म होवे कि फिरदौस जिहड़ी चंडा में मारती है वो गल च मन के पा के हैं ते जनाब उत्थे इमरान खान के दरबार ते बह जाए ते आख में मंगली मलंगनी इमरान खान तो मलंग भी चंगा तो मलंगनी भी चंगी ते जेड़ा कोई वेखा लंगर चोखा खांदा आपे मलंगनी उठे ते थप्पड़ मारे वाह सदके जावा सूफी तो भी तो मलंगनी तो भी ये नहीं जे सूफीज़म जेड़ा हुकूमतां सानू दसदियां ने सूफीज़म होवे जेड़ा औलिया अल्लाह ने सानू दस्सिया सूफीज़म असहाबे सुफा तो शुरू होया है जिथे नबी दे सहाबा सुखियां खजूरां सारा दिन मुंह च चूसते रहंदे सन रोटी नहीं सी हुंदी ऐ जे सूफीज़म कि सुक्की खजूर नबी दे सहाबा साहबे सुफा ने मुंह च रख लैनी ना रोटी होनी ना पानी होना सुक्कियां खजूरां चूसदियां रहना ते नबी कोलों तालीम लैंदियां रहना ऐ जे सूफीज़म तो साहबीने जी वकार अर्ज करना पिया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो सूफीज़म का प्रचार लोग किया ने सूफीज़म इस्लाम के खिलाफ है बिल्कुल नहीं कोई सूफीज़म इस्लाम के खिलाफ नहीं सूफीज़म में भी इस्लाम की शरीयत की तालीमात नू अपने हाल ते नाफज करके तरीकत के मैदान अगे निकल शरीयत को छोड़ के कोई तरीकत और सूफीज़म नहीं है सूफीज़म शरीयत के इत्तिबा है मेरे नबी जिसकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा आला हज़रत फाज़िल बरेलवी है सूफीज़म है जिसकी हर हर अदा सुन्नत जिसकी हर हर अदा सुन्नत जिसकी हर हर
والا نے اس ہندو کا رستہ بند کیتا اپنے در تے بلایا اج بھی 1400 سال ہو گئے نے گجر جڑے اج بھی دودھ چڑھاندے رہندے نے اج بھی سبیلاں لگدیاں نے مگر سبیلاں او دودھ جڑا ہے داتا دی کجویری آپ نہیں پیندے او دودھ جڑا ہے او کدے نالیاں چ نہیں جاندا او دودھ مخلوق خدا واسطے اج بھی سبیلاں لگیاں ہوئیاں نے اج بھی جڑے اللہ دے ولی دے دربار تے لنگر تے سبیلاں چلدیاں نے پیاں تو الحمدللہ سانو قل واللہ احد درس اللہ دے ولیاں کولوں ملیا ہے سانو تے کیتا ہے تہبا سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی اچھی میرے نالا کو تہبا سے منگائی جاتی ہے سینوں
सारी दुनिया जियारत कर दी है, जिहदी सारी दुनिया जिहदा तवाफ कर दी है, हुण है वो पेंडू है वो बद्दू, उन्होंने रस्मों रिवाज का नहीं पता, हाले इस्लाम जिहड़ा दिल विच आ गया ज़ाहरी करार उन्हें कर लिया, मगर हाले नबी की जियारत नहीं की थी। चलदा चलदा मक्के पहुंचया, मक्के आया ते सामने रब दा घर बैतुल्ला नजर आया, उथे अल्लाह दे बंदे तवाफ करते ने पे, उस नबी दे सहाबा तवाफ करते ने पे, आंदे की ने पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वो भी मक्के आ गया, बैतुल्ला च दाखिल होया, उन्होंने जेड़ा रस्मो रिवाज दा पता कोई नहीं, हाले उन्होंने जेड़ा नगमे तौहीद दा हाले तफसील दा पता कोई नहीं, उन्होंने कोई लफ्ज आंदा या करीम या करीम। काबे आया, काबा वेखिया, सारे तवाफ करते ने पे, वो भी तवाफ करन लग पिया, सारे आंदे ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उन्हें आखना शुरू कर दिता या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम। काबे दा तवा नाले ज़ियारत पे कर दे, नाले अल्लाह दा इसमें से सिर्फ करीम दा फिर्द कर दे, या करीम या करीम या करीम या करीम। काबे दा तवाफ करी जांदा है, वेंदा पिया खब्बे सज्जे लोकी की आंदे ने, चलदियां चलदियां ओदे मुकद्दर जाग पे तवाफ करदा है पिया, उधरों मदीने दे ताजदार आ गए, आमीना दे लाल आ गए। हुण मेरे नबी भी जेड़ा काबे दी वल दाखिल होए, बैतुल्ला हरम शरीफ दाखिल होए ने, बल्कि मैनू कहन दियो मेरा अकीदा मेरी अकीदत आंदी है, सारी दुनिया काबे दा तवाफ कर दी है, अज काबा मुस्तफा दी तवाफ करदा है पिया, सारी दुनिया काबे दी जियारत कर दी है, अज काबा नबी दी जियारत करदा है पिया। मेरे नबी भी काबे दे गिरद जेड़ा तवाफ शुरू कर दिता, काबे दी मेरा नबी वेंदे ने पे जियारत, काबा मेरे नबी दी जियारत करदा पिया, मेरे नबी भी फरमांदे ने पे रब दी बारगाह की जो सारी नरज करदे ने पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। कैसा यो मंजर होवेगा जदों मेरा नबी आंदा होएगा लब्बैक, जदों नबी आखा आंदा होवेगा लब्बैक। मेरे नबी ने जेड़ा तराना तौहीद पढ़ते ने पे, काबे दा तवाफ करते ने पे, सहाबा भी नाल ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उन्होंने जेड़ा पेंडू है बद्दू है, वो भी जेड़ा काबे दा तवाफ करता है पिया, काबे दी जियारत करता है पिया, सारे आंदे ने पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वो कल्ला ही लगा होया या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम दा विरद करदा है पिया। मेरे नबी भी तवाफ करदियां करदियां हुण पेंडू अगे अगे ने, मेरे नबी तवाफ करदियां करदियां उस पेंडू दे पीछे आ गए, उस बद्दू दे पीछे आ गए। मेरे नबी जो दे करीब पहुंचे, सारे आंदे ने लब्बैक, मेरा नबी फरमांदे ने पे लब्बैक, कल्ला ही आंदा या करीम। मेरे नबी ने जो सुनिया, मेरे नबी ने लब्बैक छड्ड के शुरू कर दिता या करीम। मेरे नबी भी शुरू कर दिता अल्लाह दी जिक्र, अल्लाह दी सिफत, या करीम या करीम। जो मेरे नबी आख्या उन्हें, नबी दे सहाबा भी सुनिया उन्हें, पहला मिलन लब्बैक, हुण नबी आंदे ने पे या करीम। अगे अगे पेंडू जांदा है पिया या करीम या करीम या करीम, पिछे होते मेरे नबी ने या करीम या करीम या करीम। ताए बाए सहाबा ने उन्हें भी लब्बैक छड्ड के शुरू कर दिता या करीम या करीम या करीम। आखो मेरे नाल या करीम या करीम
ویکھیا تے سارے ہی آندے نے پے یا کریم پیچھا موڑیا تے ویکھیا نبی کھڑے نے مگر انہیں پہلا نبی دی زیارت نہیں کیتی پیچھا مڑیا مڑ کے ویکھ کے آندا تو میری نقل پیا لانے میرا مذاق پیا اڑانے میرے تے ہسنا ہے پیا میں پنڈ دا بندہ پینڈوں ہاں مینوں کوئی پتہ نہیں کی آکھنا ہے مگر تسی سارے رل کے میرا مذاق اڑاندے ہو میرے نبی نے فرمایا نا نا اے میں کدی کسے دا مذاق نہیں اڑایا میں کدی کسے دا مذاق نہیں اڑایا کہنے لگا نہیں میری نقل لاندے ہو میرے تے ہس دے ہو میں پنڈ دا بندہ میں تے سادہ جیا مینوں جو ادب ادب دا نہیں پتا مینوں رسم و رواج دا نہیں پتا تسی مینوں پینڈو سمجھ کے میرا مذاق اڑاندے ہو میرے نبی نے فرمایا نا نا اے میں کدی کسے دا مذاق نہیں اڑایا کہندا پھر میری نقل کیوں لانا ہے میں تے تیری شکایت لاواں گا او جدوں نے نبی نے کھڑے پیچھا مڑ کے آندا میری تو نقل لانا ہے مینوں پینڈو سمجھے ہی نا اج بھی ایتھے بھی اج کل شہر ہی بڑے اپنے آپ کو جڑے سمجھدے نا وہ بھی پنڈ دا بندہ ہے تے مذاق اڑاندے اللہ پینڈو آ گیا ان کوئی تیرا دادا جڑا ہے وہ فرانس جمیا سی سارے پینڈو ہی ہیں وہ میں لنڈن پڑھنا سن جو ایتھے آندے نا پینڈو اوتھے آندے سن فریش اسی نویں نویں پاکستان تو گئے لنڈن تے اوتھے گئے تے جڑے اوتھوں دے ہے پاکستانی تے جمے اوتھے تو جدوں اسی جائیے نا 4-5 مسلمان پاکستانی تو آخر فریش ہی آ گئے اور سانو فریش ہی آخر دے نالے ہسن وہ اساں سوچے بندہ اپنے گھر ماں نو پوچھ پیو نو کوئی تسی ایتھے ہی جمے ہو یہ بھی کوئی میرپوروں آیا کوئی گجراتوں آیا کوئی کسے پنڈ دا مگر انہاں ساڈے ہسنے دے یوز ٹو لاف ایٹ اس کو فریشی پینڈو جویں آکھی دا ساسی نا میں ساڈے گجرات دا ایک لڑکا ایک میرے نال انڈیا دا سکھ سی جسبیر اساں نے آکھیا بھی یہ سانو بڑا چھیڑ دے اسی بھی انہاں نوں چھیڑیے اساں ایک پروگرام بنایا جدوں سانو آکھیا نا فریش اسی آکھاں BBC وہ ایک بار ہم فریش اسی آکھیے BBC وہ آکھن فریش اسی آکھیے BBC وہ ایک دن پوچھتا ہے وہ آندا تو BBC واٹ از BBC اسی آکھیا برٹش بارن کنفیوزڈ BBC برٹش بارن کنفیوزڈ کہ مطلب میں کیا مطلب ہے پیو تہاڈا پنڈ دا ماں تہاڈی پنڈ دی تسی جمے لنڈن ہن گھر جاؤ تے تسی آندے ہو ڈورا ہاں ہاں وہ تسی جڑے پنڈ دے بیبیاں جڑیاں میر پوتیاں اج بھی اسی تے پھر کوئی پڑھ گئے نا تے وہ آندی نا ڈورا کھلا ہے ونڈے بند کر وہ ڈورا ونڈے تے ہی لگے اسی آکھا گھر جاؤ تے تسی پنڈ دے ہو باہر آؤ تسی گورے ہو تسی کنفیوز ہو تانوں پتہ ہی نہیں لگدا میں کہ سانو آکھو تسی پنڈ تو بعض کا شہر دے بندے پنڈاں نوں بڑا ستاندے انہیں بدو نے سمجھیا کہ معاذ اللہ یہ بھی میرا مذاق پہ اڑاندے کہنے لگا تسی میرا مذاق اڑاندے ہو میرے نبی نے فرمایا نا میں تے کدی کسے دا مذاق نہیں اڑایا کہندا پھر میریاں نقلاں لاندے ہو مینوں پینڈو سمجھدے ہو مینوں سادہ سمجھدے ہو مینوں ادب اداب دا نہیں پتا تسی میرا مذاق اڑاندے ہو میں تے تہاڈی شکایت لاواں گا میرے نبی مسکرائے میرے نبی مسکرائے فرمایا کنوں دسے گا شکایت کنوں لائے گا کہندا میں اپنے لجپال نبی نو دساں گا میرا مذاق اڑاندے میرے نبی اور مسکرائے فرمایا کنوں دسے گا کہندا میں اپنے نبی لجپال نو دساں گا میں تہاڈی شکایت لاواں گا میرے نبی نے جو ویکھیا مسکرایا انہیں ویکھیا بندہ بڑا سوہنا ہے بڑی سونی ہے مسکراہٹ ہے میرے نبی نے جو فرمایا کہندا میں نبی نو دساں گا میرے نبی نے فرمایا اے تو اپنا نبی ویکھیا کہندا ویکھیا تے نہیں مگر دساں گا ضرور جدوں ملیا میں شکایت لاواں گا جدوں نبی مسکرائے ویکھیا تے دی سونا مسکران والا کہندا گل بدل گیا کہندا پہلا تے شکایت لانی سی پر ہن نہیں لانی پہلا تے شکایت لانی سی ہن نہیں لانی نبی نے فرمایا ہن کی ہویا کہن لگا اے میں شکایت تے لاندا مگر تو ہسدا بڑا سونا لگنا ہے تو مسکراندا بڑا سونا لگنا ہے میں کبھی سونے دی
یقین ہی نہ آیا کتھے میرے لی کتھے تیری سنا یقین ہی نہ آیا خس خس جنی قدر نہ میری میرے مالک نو بڑے آئیاں سمجھ نہ آئی تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں ہائے یکدم لجپال سامنے آ جائے تو ساڈے جا کمی نو کدوں یقین آتا ہے کیڑی کرن رہے کیڑی بھی کوئی حیثیت ہے جدو نبی سامنے ہوئے پھر میں یہ آکھاں گا کبھی
फरमाया मेरी जुबान विचों कभी झूठ निकलिया ही नहीं, मेरी जुबान विचों कभी झूठ नहीं निकलिया। कहने लगा तुझे फरमाया हाँ मैं यहाँ, कहने लगा मैनू जरा अपनी जुबान मुबारक विचों ईमान की तजदीद करा दो, मैनू कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़िया, मेरे नबी ने कलमा विच गिर गया, कलमा च गिरिया और हजारों कतार रोन लग पिया। अल्लाह का फरिश्ता आ गया, जबरील अमीन आ गए, आके सलाम अर्ज कीता। मेरे नबी ने जवाब दिता, अर्ज का मेरे नबी ने फरमाया जबरील किधर आयो, अर्ज करते कमली वालिया अल्लाह का सलाम भी है, अल्लाह का पैगाम भी है। फरमाया की पैगाम लेके आए हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह अल्लाह का पैगाम है क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाता है मैं इस बंदे का हिसाब लवांगा। मेरे नबी ने देखा जबरील अर्ज करते ने कमली वालिया रब फरमाता है मैं इस बंदे का हिसाब लवांगा। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह दिया बंदिया अल्लाह का पैगाम आया, अल्लाह फरमाता है मैं क़यामत वाले दिहाड़े तेरा हिसाब लेने। बंदा कदमां ते गिरिया उठ के खलो गया, अर्ज करदे सोनिया अल्लाह का की पैगाम है। मेरे नबी ने फरमाया रब फरमांदा है तेरा हिसाब होवेगा। जो नबी ने फरमाया उन्हें जवाब दिता, मेरे नबी रोन लग पे, नबी दे सहाबा रोन लग पे, सिसकियां ते आहियां दी आवाज आउन लग पई। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह फरमांदा है मैं तेरा हिसाब लवांगा। बंदा को जवाब देंदा है कमली वालिया अल्लाह मेरा हिसाब लवेगा। फरमाया हाँ अल्लाह चाहेगा तेरा हिसाब लवेगा। अर्ज करदा सोनिया अगर अल्लाह मेरा हिसाब लवेगा मैं अल्लाह का हिसाब लवांगा। जदों ने आख्या ना मैं अल्लाह का हिसाब लवांगा, सख्ता छा गया। नबी खामोश, नबी के सहाबा खामोश। ओए बंदिया की कितनी जुर्रत करना है पिया, की आना है पिया मैं अल्लाह का हिसाब लवांगा। अर्ज करदे हाँ सोने हाँ मैं अल्लाह का हिसाब लवांगा। अल्लाह मेरा हिसाब लवेगा मैं ओदा हिसाब लवांगा। मेरे नबी ने फरमाया ओए तू किवें हिसाब लवेगा। उन्हें जवाब दिता नबी ज़ारो कतार रोन लग पे, सहाबा थारा मार के रोन लग पे। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह तेरा हिसाब लवेगा। कहता मैं भी लवांगा। मेरे नबी ने फरमाया तू किवें लवेगा। अर्ज करदा सोनिया अल्लाह मेरे गुनाहां दा हिसाब लवेगा, अल्लाह मेरियां नाफरमानियां दा हिसाब लवेगा, अल्लाह मेरे बदअमलियां दा हिसाब लवेगा, अल्लाह मेरे गुनाहां दा मेरे जेड़े ने गलतियां दा हिसाब लवेगा। मैं रब दे करम दा हिसाब लवांगा, रब दे फजल दा हिसाब लवांगा, रब दी रहमत दा हिसाब लवांगा, रब दे करम दा हिसाब लवांगा। ओए मेरियां गलतियां मुक जानियां ने, रब दा फजल नहीं मुकना। फरमाया कमली वाले मैं रब दा हिसाब, अल्लाह मेरे गुनाहों का, मेरी गलतियों का, मेरे मुआसी का, मेरी नाफरमानियों का हिसाब लेगा। मैं अल्लाह के करम का हिसाब लूंगा, उसके फजल का लूंगा, उसके जो है वो रहमत का लूंगा। मेरे गुनाह खत्म हो जाएंगे, रब की रहमत ना खत्म होने वाली। मेरे नबी भी रोने लग पे, अदल करे ते थर थर कंबन कोई ऊंचिया
سو لہٰذا ایویں عدل پاسے نہ جایا جے، اپنے عملاں تے ناز نہ کریا جے۔ اسی تے پانی دے کے کھٹ دا بھی اسی اللہ نو حساب نہیں دے سکتے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن وہ اچیاں کہ ہاں اللہ چاہے گا تیرا حساب لے گا۔ عرض کی مولا یا رسول اللہ میں بھی اللہ کا حساب دوں گا، اللہ میرے گناہوں کا میں اس کی رحمت کا حساب دوں گا۔ میرے نبی زارو قطار رو رہے ہیں، نبی کے اصحاب رو رہے ہیں، حالے سارے زارو قطار روندے نے پہ جبریل امین دوبارہ سلام عرض کیتا، کملی والیا اللہ دا پیغام لے کے آیا۔ فرمایا ہاں جبریل ہن کی پیغام لے کے آیا؟ عرض کی سونے رب دا پیغام آیا ہے، اپنے بندے نو کہہ دیو مینوں بخش دیتا، نہ میرا حساب لوے نہ میں ایدا حساب لواں گا۔ اور میں سونے کہہ دے اپنے غلام نو نہ میرا حساب لوے نہ میں ایدا حساب لواں گا، بخش چھڑیا تیرے ساتھ۔ اے جے میرے نبی دا کرم، نبی دا فضل، اے ملدا تے نبی نے غلاماں عرض کرنا پیا، بلکہ 3 بات کہنے انشاءاللہ آئندہ قل هو اللہ احد آئندہ جمعے اس میں انشاءاللہ گفتگو شروع کروں گا۔ اللہ پاک میں تمام سب نو حق اور دین تے استقامت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم۔